عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نہم جماعت کا 8واں سبق معاشیات کا تعارف، اس کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، معاشیات یعنی روپے، پیسے وغیرہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، یہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھ تفصیلات ہیں اور اندازاً خرچ کا یہ کالم ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ماہانہ جو بجٹ ہوتا ہے ہمارا، ہم پورے مہینے کیا کیا خرچ کرتے ہیں، اس کی تفصیلات، اس کی جمع کرنا، کل کتنے پیسے خرچ ہوئے، ان کے حساب کتاب کو لکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بجٹ۔ یعنی ہمیں اپنی تنخواہ کے حساب سے ماہانہ اخراجات کا ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے یا ہمیں اپنا بجٹ بنانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ملک کا بھی بجٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم روزانہ جو ہے غذا، ناشتہ وغیرہ جو ہیں، اس پر ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کپڑوں کے 2 جوڑوں کی خریداری کی ہم نے، اس پر ہم نے کتنا خرچ کیا۔ اسکول کے جو سامان کی خریداری کی، اس پر کتنا خرچ کیا، اس کا اندراج کرنا ہے۔ پھر دوا وغیرہ پر ہم نے کتنا خرچ کیا۔ پھر ہم کہیں تفریح کے لیے گئے، وہاں ہم نے کیا خرچ کیا۔ موبائل کا بل ہے، پھل ہے، سبزی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈیلی روٹین میں ہم بس، ریلوے، رکشہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس پر ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ ہمارے گھر بجلی کا بل کتنا آتا ہے ماہانہ۔ پھر سیاحت کے لیے ہم نے کتنا خرچ کیا، اور گھر کے جو ہم نے بینک سے لون لیا ہے، اس کی قسط ہمیں ماہانہ کتنی بھرنی پڑتی ہے، اس کا کل ٹوٹل جو ہے وہ ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ہماری تنخواہ کے حساب سے ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے۔ تو بچوں، اب آپ اس گفتگو سے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ انفرادی یا خاندانی جو انتظامیہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر آمدنی، اخراجات، یہ سب جو ہیں یہ معاشی عوامل پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ معاشیات کا جنم بھی اسی کے بطن سے ہوا ہے۔ معاشیات کو انگریزی میں اکنامکس کہتے ہیں۔ بچوں، یہ لفظ یونانی لفظ اوکینومیا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خاندانی انتظامیہ۔ خاندانی انتظامیہ اور معاشیات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ معاشیات کی وجہ سے ہم وقت، روپے، محنت، زمین، دیگر وسائل کا مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ معاشیات میں مختلف وسائل کے استعمال کے ذریعے عوام کی لامحدود ضروریات کی
تکمیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بچوں، لیونل رابنس کا قول ہے، لامحدود ضروریات کی تکمیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لیونل رابنس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لامحدود ضروریات اور محدود، نایاب اور استعمال کے متبادل وسائل کے تال میل کے لیے کی جانے والی انسانی مساعی کے مطالعے کو معاشیات کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہر کسی خاندان کی معاشی انتظامیہ ہوتی ہیں، اسی طرح کسی گاؤں، شہر، ریاست، ملک اور دنیا کی بھی معاشی انتظامیہ ہوتی ہے۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے کسی مخصوص خطے کی پیداوار، تقسیم، اشیاء اور خدمات کے استعمال سے متعلق سرگرمیوں کو معیشت کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر معیشت کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، سرمایہ دارانہ معیشت۔ نمبر 2، اشتراکی معیشت۔ نمبر 3، مخلوط معیشت۔ نمبر 1، سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار کے وسائل کی ملکیت اور انصرام نجی افراد کے ذمے ہوتی ہے، یعنی تمام انتظام جو ہے وہ نجی افراد کرتے ہیں۔ نمبر 2، سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا بنیادی مقصد ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ نمبر 3، مثلاً جرمنی ہے، جاپان ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ جیسے ممالک نے سرمایہ دارانہ معیشت اختیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو نظام ہے وہ ہے اشتراکی معیشت۔ اشتراکی معیشت میں پیداوار کے وسائل مشترکہ طور پر سارے معاشرے کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سماجی فلاح کا حصول اس معیشت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلاً چین اور روس جیسے ممالک نے اس اشتراکی معیشت کو اختیار کر رکھا ہے۔ تیسری قسم ہے مخلوط معیشت۔ مخلوط معیشت میں عوامی اور خانگی شعبوں کا باہمی وجود ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں شعبے پائے جاتے ہیں۔ اس معیشت میں منافع اور سماجی فلاح و بہبود میں موافقت پائی جاتی ہے۔ مثلاً بھارت ہے، سویڈن ہے، برطانیہ اعظمی ہے، انہوں نے مخلوط معیشت اختیار کی ہے۔ بچوں، معیشت کی اقسام کے بعد یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کہ معیشت کی اہم خصوصیات۔ معیشت کی اہم خصوصیات میں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ مختلف شکلیں دکھائی گئی ہیں، جیسے جغرافیائی شعبہ اور قدرتی وسائل ہیں، آبادی ہے، روزگار ہے، اسی طرح جو ہے سیاسی مقتدرہ ہے، کسان، کھیتی باڑی وغیرہ،
دراصل معاشیات جو ہے وہ ایک اہم سماجی مضمون ہے۔ زراعت، تجارت، مالیات، نظم و نسق، قانون کے علاوہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی معاشیات کا استعمال کافی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایڈم اسمتھ، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سن 1773 میں انہوں نے اپنی کتاب ویلتھ آف نیشن میں معاشیات کی تعریف املاک کے علم کے طور پر کی ہے۔ بچوں، اب ہم آتے ہیں معیشت کی عالم کاری کی طرف۔ موجودہ معاشی پالیسیاں معیشت کو عالم کاری کی جانب لے جا رہی ہیں۔ عالمی معیشت کی تیاری کو ہی عالم کاری کہتے ہیں۔ عالم کاری یعنی دنیا کی سطح پر۔ عالمی معیشت سرحدوں سے پرے معیشت ہوتی ہے، جس میں قدرتی دولت، منافع، خدمات، سرمایہ، محنت اور ٹیکنالوجی آزادی کے ساتھ ملک کی سرحد سے پرے لے جاتے ہیں، الگ لے جاتے ہیں۔ عالم کاری یعنی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنا ہے، جس سے آزادانہ تجارت ہوتی ہے اور سرمایہ کاری پر سے ہر قسم کی پابندی کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ معیشت کی ذمہ داریاں۔ اب معیشت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہر ملک کا معاشی نظام جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے باوجود معیشت کی اہم ذمہ داریاں ہیں، جیسے کون سی شے یا جنس کی کتنی پیداوار کی جائے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، پیداوار کے لیے درکار اخراجات میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کرنا، سماجی اور معاشی انصاف کے اصولوں پر قومی پیداوار کی تقسیم کرنا، مستقبل کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے مناسب پیش بندی کرنا، پیداوار کس کے لیے کی جائے اس سے متعلق فیصلہ کرنا۔ اس طرح معیشت میں لامحدود ضروریات اور محدود وسائل کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔